وفي حالة بعد روحي كنت أغسلها وقبل اليوم عني وهي نائبة وهذه دولة الأشباح فلحظها فامدد يمينك لتخطى شفتي صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هداه وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق والذين سعدوا في معارج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکزی عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے دنیا کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح آلس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ماغ مبارک، یا رسول اللہ آپ کے بال شب قدر ہے، دنیا کا عاشق اپنے معشوق کی زلف کو تشبیہ دیتا رات سے. امام عشق و محبت نے سوچا کہ اگر میں رات سے تشبیہ زلف مصطفیٰ کو دوں تو نقص شان زلف مصطفیٰ، اس لیے راتوں میں سب سے اسمارٹ، ویلیویبل، ریسپیکٹفل راتوں کو تلاشا. تو اس کے لیے قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو ایک آیت نظر آئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. زلف مصطفیٰ کو شب قدر سے تشبیہ کی. یا رسول اللہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میری تقریر نہیں ہوگی، میں ایک خاص بات بتانے کے لیے حاضر آیا کہ انسان کمپیوٹر ہے اور جلسہ ونڈوز ہے.
کمپیوٹر من حیثو ہوا جاہل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جاہل کا اطلاق انسان پر ہوتا ہے، غیر انسان پر نہیں۔ بالمادہ جو علم سے متصف ہو سکتا ہے اور نہیں ہے اسے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں کہا جاتا ہے وہ کمپیوٹر مائنڈ ہے، اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کا ہر انسان کمپیوٹر ہے، اور ایک سنی صحیح العقیدے کا علماء سے فل اسٹیج اور کانفرنس، یہ جلسہ اس کمپیوٹر میں ونڈوز کا کام کرتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر میں اگر آپ انگلش ڈالیں گے تو وہ انگلش بولیں گے، عربی ڈالیں گے تو عربی بولیں گے، اردو ڈالیں گے تو اردو بولیں گے۔ یہی حال کی بورڈ کا بھی، اگر کی بورڈ میں اے کو دبائیں گے تو اے فور ایپل نکلے گا انگلش میں، اور اگر ان پیج سلیکٹ کر کے اسی اے کو دبائیں گے تو اے فور ایپل نہیں، الف نکلے گا۔ ہندی میں جا کے اسی اے کو دبائیں گے تو انار کا نکلے گا۔ مطلب کمپیوٹر جائے گا، اس میں جو ڈالا جاتا ہے وہی کمپیوٹر بولتا ہے۔ انسان کمپیوٹر ہے، جلسہ یہ ونڈوز ہے، یہاں پروگرام ڈاؤن لوڈ کروایا جاتا ہے۔ میں ایک پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور اس پروگرام کا نام ہے پاور آف ہولی قرآن، قرآن پاک کی طاقت و قوت۔ اسٹارٹنگ میں یہاں سے کروں گا۔ اس وقت کاغذ بنتا ہے درخت سے، ووڈ سے، نباتات سے۔ پریس میں کاغذ گیا، لکیریں کھینچی، کٹنگ ہوئی، مخصوص قلم، مخصوص سائز، بائنڈنگ ہوئی۔ اگر اس کاغذ پر رین رین گو اوے یا پھر جونی جونی یس پاپا سی بی ایس سی پیٹرن لکھایا، انسان پڑھتا ہے اور تھرو اوے فرام ہمسیلف کر دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد انسان ایس پی، کلیکٹر، بیرسٹر، راجدوت بنتا ہے۔ پورا شہر ہی نہیں پورا ملک اس کے اندر میں ہوتا ہے۔ اگر اس سے پوچھ دے آپ پرائمری میں جو کتابیں آپ نے پڑھی تھی کانوینٹ میں سینٹ پائس اور سینٹ جوسف میں، وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے I don't know, maybe my parents know about it۔ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو پتا ہو۔ اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھے کہ آپ کا بیٹا کولکتہ شہر کا کلیکٹر ہے، اس نے سی بی ایس سی پیٹرن پرائمری میں جو پستکیں پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ پیرنٹس بولیں گے وہ تو ہم نے بیچ دیا، اور وہ بھی کس کو؟ بنگال والے کو، ٹھیلا والے، بدلے میں بہت معمولی پیسہ دیا، اور ٹھیلا والا ہوٹل والے کو دیتا، اور ہوٹل والا مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے کچوری پکوڑی سموسہ ڈال کے دیتا۔ ہم اور آپ کھاتے اور کاغذ کو پھینک دیتے۔ شہر کی گاڑی آتی، شہر کے افراد آتے، نگر نگم کے افراد ہوتے ہیں جو جھاڑو لگاتے ہیں، اسے ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں۔ نگر نگم کی گاڑی آگے پھر ڈسٹ بین سے کچرا کو اپنے آگوش میں لیتی اور شہر میں سب سے گندی جگہ جا کے اسے ڈمپ کر دیتی۔ غور کریں، وہ کاغذ ہے جس نے کلکتہ کے شہر کا کلیکٹر بنایا ہے، لیکن نجاست میں پڑا ہوا، گندگی میں پڑا ہوا، اور اسی درخت سے بننے والا دوسرا کاغذ، بیچنے والا سیب، خریدنے والا سیب،
کلر لکیریں ویلو وائٹنیس ہائٹنیس فٹنیس اور تھکنیس سب کچھ سیم ہے، مگر اس کے اوپر سی بی ایس ای پیٹرن کی بجائے قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد لکھا ہوا ہے۔ جب تک کرسی آ رہی جب تک درود شریف پڑھے اللہم صلی علیہ، مگر پریس میں اس کاغذ پر اے بی سی ڈی اور سی بی ایس ای پیٹرن کانوینس اینڈ پائس کا سلیبس اور سسٹم نہیں آئے، بلکہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا سلیبس لکھا گیا۔ قل هو اللہ احد، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کو معنی سمجھ میں آئے یا نہ، خواجہ عبد السبحان نے کہا بول قل هو اللہ احد، جس نے کہا بول اسے بھی ثواب، جس نے بولا اسے بھی ثواب، جس نے سنا اسے بھی ثواب، معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اور وہ بھی پوری آیت کا ایک ثواب نہیں۔ اگر قل هو اللہ میں قاف لام پیش قل ہے پیش ہو واو زبر ول، یہ 4 اگر حرف ہے تو ایک حرف پر 10 نے کیا، اور 4 کو 10 سے انٹو کرے تو سیدھے 40 نے کیا۔ قرآن مقدس کا صرف 4 حرف کوئی بغیر سمجھا پڑے رب قدیر سے ہینڈ ٹو ہینڈ 40 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی میں نے پوری دنیا میں ایک مدرسہ دیکھا، اور وہ مدرسہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلیبس قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے، اسٹوڈنٹ کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کی کوانٹیٹی 1,25,000 کم و بیش، پڑھانے والے پیارے مصطفیٰ۔ لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارے نبی صرف اور صرف صحابہ کے ٹیچر نہیں ہے، اللہ نے نبی کو معلم کائنات بنایا ہے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو بالواسطہ ان کا معلم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خواجہ عبد السبحان کی زبان پر جو قل هو اللہ آیا یہ رب نے ان کی زبان پہ نازل نہیں کیا، وایا مصطفیٰ اور صحابہ خواجہ کے قلب و ذہن میں پہنچا۔ نبی کے مدرسے میں ایک خاص بات یہ تھی، تو بات کرے گا تو میں ڈسٹرب ہوں گا، معذرت۔ نبی کے مدرسے میں عمر کی قید نہیں تھی، 5 سال والا بھی، 10 سال والا بھی، لڑکی بھی، لڑکا بھی، 50 سال والا بھی، 60 سال والا بھی۔ ہندوستان میں آج ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں جس میں 60 سے 70 سال کا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہو۔ غلام جیلانی ازہری نے اپنی خطابت کی دنیا میں بڑے بڑے مدرسوں کی اوپننگ بھی کی ہے، ختم بخاری بھی کروایا ہے، مگر ایک مدرسہ دیکھا خواجہ عبد السبحان کا جس میں پڑھنے والے 10 سال کا بچہ بھی ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ ایک ماں، ایک باپ اگر جامعۃ الرضا میں بچہ کو بھیجتا ہے تو پری پلان ہے، بچہ بھی نیت کرتا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ماں نیت کرتی پڑھنے کے لیے بھیج رہی، باپ نیت کرتا کہ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور وہاں پورا ماحول ہے، کتابیں ہیں، سلیبس ہے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ مدرسہ کی طرف دیوار ہے۔
لائبریریاں ہیں، رحل رکھے ہوئے ہیں، الماریاں رکھی ہوئی ہیں، مگر شرابی کو قرآن پڑھانا، جواری کو قرآن پڑھانا، بے نمازی کو نماز سکھانا، بغیر داڑھی والے کو داڑھی رکھوانا، یہ واحد ہندوستان میں خواجہ عبدالسبحان جیسے معلم کائنات کے نائب کا کام ہے۔ قاف لام پیش قل، اے محبوب آپ فرما وہ اللہ ایک، مانا نہیں سمجھا، اب سوچ لے آپ، جب نہیں سمجھا تب 10 نے کیا، جو سمجھ لے کتنی نے کیا پھر۔ اچھا ہم ایک دن پڑھ رہے تھے وہاں اشرفیہ میں، تو کلمہ کی تعریف آئی الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفرد۔ ہمارے مفتی صاحب جانتے ہیں اور دیگر علماء کرام بھی پڑھے ہیں سب یہاں پر، کلمہ کی وجہ تسمیہ بتائی گئی کہ کلمہ کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زخمی کرتا ہے۔ جراحت السنان لہلتیاں مولا یلتام ما جرح اللسان، شرح جامی کا یہ شعر بہت مشہور ہے علماء کی دنیا میں، یہ زبان تلوار کا زخم تو مرہم سے ختم ہو جاتا ہے، زبان کے زخم کے لیے کوئی مرہم نہیں آتا، یعنی کلمہ کو کلمہ اس لیے کرتے کہ وہ زخمی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف اور حدیث شریف ہے کلمہ، مگر دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہے کلمہ مگر دعویٰ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہے کلمہ مگر دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے کلمہ مگر دعویٰ ہے علیم بذات الصدور، ہے کلمہ مگر دعویٰ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، پورے قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ ہر آیت میں شفا ہے اور نبی کی نعت ہے، کلمہ ہونے کے باوجود پورا قرآن شفا اور ہدایت کیوں؟ تو جواب ملے گا یہ کہ اگر عام انسان کسی سنٹنس کو بولتا ہے تو وہ تو کلمہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی سمٹائم زخمی بھی کرتا ہے، سمٹائم مرہم پٹی بھی کرتا ہے، مگر یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام زخمی نہیں کرتا ہے بلکہ زخموں پہ مرہم پٹی کیا کرتا ہے۔ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، جس زبان مصطفیٰ کی ہو اس زبان سے جو کلمہ صادر ہوگا وہاں زخم کا معنی ہی نہیں شفا اور شفا ہی کا معنی پایا جائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب اگر قرآن شریف لکھا گیا، بچہ پڑھنے کے بعد اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ، جتنا اوپر جائے اس سے پوچھے کہ وہ جو آپ نے پرائمری میں اما پارا پڑھا تھا قل هو اللہ شریف سورہ فاتحہ شریف کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کل بھی میرے سر کے تاج تھے اور آج بھی میرے سر کے تاج ہیں۔ یہی سے اندازہ لگائے کہ ہم پرائمری میں جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، پرائمری میں جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں کرپشن، ظلم، جبر ختم کرنے کے لیے سب سے اچھا نظام اور سسٹم اگر کوئی ہے تو سوائے اسلام کی پوری دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے محسن کی قدر کریں، پرائمری کی کتاب ہو، اور وہ جب جتنا بڑا مفتی ہوگا اتنا ہی بڑے لیول پہ جواب دے گا کہ جب ہم نے قرآن پڑھا
تو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کاغذ جس پہ قل هو اللہ لکھا تھا اس کے بارے میں عالم صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں، کلیکٹر کی بات تو یوں بھی معتبر نہیں ہے اسلام میں، مجدد نہیں، غوث صحابہ نہیں، رب نے فتویٰ دیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی منع جس پہ قل هو اللہ لکھا ہوا ہے۔ سوچے جس پہ قل هو اللہ لکھا بغیر وضو کے، اچھا غوث اعظم بھی ہو تو بھی وضو کرنا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت ہو تو بھی وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، پرائمری والوں کا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات، اس کی ایک دلیل دی گئی ہے آپ کو، اشتہار چھپا، میں نے راستے میں سورج بھائی سے کہا بتائیے کہ اشتہار، انہوں نے بتایا تو اپنا نام بھی پڑھنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ بنگالی میں، ایک صاحب سے روم پہ کہا پڑھ کے سنائیے تو اس نے سنایا، اس کو سمجھ میں آیا، پہلا مقرر، دوسرا مقرر، تیسرا مقرر، اس میں شہزادہ اعلیٰ حضرت توصیف رضا دامت علیہ اور عالم نبیل مفتی پاکمال مفتی ممنون صاحب کا نام، یہ سب سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ نام ہے، سننے میں آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا۔ 3 دن کا جلسہ ہے، اشتہار ہے، یہ شامیانے لگے، نقابت میں بھی نام ہے، خطابت میں بھی نام ہے، اور ہر رات کا ایک مقرر خصوصی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جلسہ ہو کب سے رہا پتا، ظہر بعدی سے یا 11 بجے سے ہم کو پتا چلا، ٹھیک ہے؟ 3 دن کے بعد یہ سب شامیانے والے شامیانے لے جائیں گے، اشتہار کا ویلو 0 ہو جائے گا، مائک والا مائک لے جائے گا، سب لوگ گھر چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پروگرام از فنشڈ، جلسہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا 11 بجے سے یہ پروگرام شروع ہے، اگر کوئی 11 بجے کے بعد میں جو سچ قل هو اللہ شریف یا سورہ فاتحہ وغیرہ سنا رہے تھے تصور کی دنیا میں جائے اور ایک سوال کرے کیا یہ غلام جیلانی ازہری کا؟ نہیں وہ ابھی نہیں آئے۔ 2-3 لوگ کے بعد پھر کسی نے پوچھا کیا یہ غلام جیلانی ازہری ہے؟ غلام جیلانی ازہری کا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مغرب بعد پروگرام چل رہا تھا، کیا یہ مفتی ممنون صاحب نے کہا؟ نہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں، اب اس کے بعد سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں اشتہار بھیجا، پوری دنیا میں اشتہار بھیجا، 103 کتابیں اشتہار ہیں، 103 کتابیں، اور سب میں یہ لکھا ہوا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، صحابہ ہے، مدح مصطفیٰ کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 103 کتابیں نازل فرمائی، 103 کتابیں، بڑی کتاب کو کتاب، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب اشتہار میں، اور آدم علیہ السلام معلن مصطفیٰ ہے، نوح علیہ السلام نقیب مصطفیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نقیب مصطفیٰ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام معلن مصطفیٰ ہے، سب کے سب معلن ہے، اور مقرر خصوصی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو مقرر خصوصی بنایا، اور اس مقرر خصوصی کے لیے اللہ نے ہیلوجن بھی لگایا، شمس و قمر کی شکل میں، سورج اور چاند کی شکل میں، رب نے کنکمے بھی لگائے ستاروں کی شکل میں، رب نے فرش بھی بنایا ہے اسٹیج اور فاران کی چوٹی اسٹیج کی شکل میں، اور آسمان کو شامیانہ بنایا ہے، مگر ہم آج دیکھ رہے ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہے، کہکشاں باقی ہے، آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مقرر خصوصی باقی ہے، معلم کائنات زندہ ہے، ان کی تقریر جاری ہے، اور جن کو ان کی تقریر سننا ہو وہ قرآن کو سن لے، حدیث کو سن لے، جو قرآن 1400 سال پہلے جس شان میں نازل ہوا تھا آج بھی
میرے بھائی، معلم کائنات جو ہمارے نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی سے بگیسٹ کوئی ٹیچر بھی نہیں آ سکتا. لیکن ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایک نہ ایک سے ایک بڑھ کے مائنڈیڈ پیدا ہو رہے ہیں، جینیس پیدا ہو رہے ہیں. کون نہیں جانتا ایک زمانہ میں سائیکل آئی تھی اور گاؤں میں ایک ہی آدمی کے پاس سائیکل تھی، سب لوگ دیکھنے جاتے تھے اس کو. سائیکل والے سے زیادہ مائنڈیڈ موٹر سائیکل بنانے والا ہے. سائیکل کو پیچھے چھوڑ دیا. موٹر سائیکل جس نے بنایا اس سے زیادہ دماغ لے کر کے فور ویلر والا ہے، اس کو بیٹ کر دیا. فور ویلر سے زیادہ دماغ لے کر کے پلین والا ہے، سب کو بیٹ کر دیا. پلین والے سے زیادہ دماغ لے کر کے شٹل اسپیس والا ہے، سب کو بیٹ کر دیا. اور آج بھی کلیا چک میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کی پیداوار شے کی رفتار شٹل اسپیس سے زیادہ ہوگی تو وہ انسان شٹل اسپیس کو بھی بیٹ کرے گا. دماغ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. 28,000 کلومیٹر پر آور رفتار ہے شٹل اسپیس، اس سے زیادہ فاسٹر سواری بنا لے، اس کو بیٹ کر دے گا. سائیکل کو بیٹ کر دیا موٹر سائیکل کو فور ویلر نے، فور ویلر کو پلین نے، پلین کو شٹل اسپیس نے. دماغ وقت ایک سے ایک پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے کہ نبی معلم کائنات سب سے بڑھ کے نبی ہے، تو اس کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ نبی سے زیادہ عقل کسی کو دیا کہ نہیں اللہ نے. سیدھا یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ عقل مند اگر پیدا ہوں گے تو پرانی چیزوں کو بیٹ کر دے گا، نئی چیز مارکیٹ میں لائے گا. اگر عقل کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو سائنسدانوں کا کہنا ہے 100 بلین نیورونز انسان کے دماغ میں اور 100 ٹریلین کنیکشن انسان کے دماغ میں. نیورونز اور کنیکشن جتنے زیادہ ہوں گے انسان اتنی زیادہ مائنڈیڈ ہوتا ہے. دماغ ربر کی طرح ہے، جتنا زیادہ کھینچیں گے اتنی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے باوجود پوری دنیا میں لوگوں نے دماغ کا استعمال 3 سے 4% کیا ہے. مشکل سے بڑے بڑے سائنٹسٹ 8% تک گئے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا. ہمارے نبی کے دماغ کا کیا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ دہلان زینی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی لم يعط جميع الناس من فضاء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. دنیا کے تمام ریگستان کو ایک طرف رکھا، ریگستان، اور اس میں سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا لیا. ناخن میں 50 ریت آ سکتے ہیں، آپ یاد رکھیے. ناخن میں 50 ریت کے ذرے آ جائیں، ایک ریت کا ذرہ. یہ بتائیے کہ اس ایک ریت کا جو ذرہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہے تمام ریگستان کے سامنے؟ دکھتا بھی نہیں ہے وہ ذرہ کدھر گیا، کوئی حیثیت نہیں. یہی حال ہے آدم سے لے کر قیامت تک. جتنے عقل مند ہیں تمام عقل مندوں کی عقل ذرہ ریت کی طرح ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی عقل تمام ریگستان سے بھی افضل ہوا. اب نبی سے زیادہ کوئی مائنڈیڈ آ نہیں سکتا، اس لیے نبی کے سسٹم کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے، نبی کے قانون کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا ہے. اسی لیے جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آ جائے، دوسرے مذہب والے یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو، سائنٹسٹ کا اسٹرکچر بناتے، اسٹیچو بناتے، پوجا بھی شروع کر دیتے ہیں. مگر ایک مومن اگرچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، کلیا چک کا عام ٹھیلا چلانے والا مومن کسی سائنٹسٹ کا پوجا نہیں کرتا، وہ رب القدیر کی عبادت کرتا ہے. کیونکہ رب نے اس ٹھیلا چلانے والے انسان کو معلم کائنات مصطفیٰ دے دیا، اور جس انسان کو مصطفیٰ مل جائے اس کے سامنے کوئی سائنٹسٹ چیما نہ دار. قیامت تک یہی وجہ ہے نہ اسلام کو کوئی بیٹ کر پائے گا، نہ حدیث کو کوئی چیلنج کر پائے گا، اور نہ قرآن شریف کو کوئی چیلنج کر پائے گا. قیامت تک سب سے افضل و اعلیٰ. قرآن کا دعویٰ، قرآن ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیں. قرآن، یہ یاد رکھیے گا، یہ ونڈوز لوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ کے کمپیوٹر میں، یہ سب یاد ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں ایک سائنٹسٹ کی تحقیق پڑھ رہا تھا،
اس نے یہ بتایا 3,33,000 گنا زیادہ وزن ہے زمین سے سورج کا. کتنا وزن زیادہ ہے؟ 3,33,000 گنا زیادہ وزن ہے زمین سے سورج کا. زمین جو دیکھ رہے ہیں آپ نا، یہ صرف کلیا چکن ہے. پوری دنیا میں جو زمین پھیلی ہوئی ہے، یہ پوری زمین ایسی 13 لاکھ زمین سورج میں فٹ ہو گئی. سوچے کتنا بڑا ہے سورج. اور یہ سائنسدانوں نے کہا جب سب سے بڑا سورج ہے دکھنے والے اسٹار میں 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے آمینہ کے بدن سے ایک بچہ لفظ محمد سے مسمى پیدا مکے میں ہو کر کے مقام صحابہ میں اس سورج کو بلاتے اور کہتے ہیں پلٹ. یہ جواب تھا قیامت تک کے آکسفورڈ والوں کو، کیمبرج والوں کو، جے این یو والوں کو، کانوینٹ والوں کو، سینٹ پائس والوں کو، سینٹ جوزف والوں کو، سی بی ایس سی والوں کو، انگلش میڈیم والوں کو، لٹل فلاور والوں کو، ایچ ڈی والوں کو، پبلک یونیورسٹی والوں کو، دہلی یونیورسٹی والوں کو کہ تم لوگ نئی نئی چیزیں بنانا، ایک سے ایک چیزیں ایجاد کرنا، مگر سب سے بڑا تم نے سورج بنانا ہے اور وہ سورج تو مصطفیٰ کا غلام. جب سورج ہی مصطفیٰ کا غلام ہے تو پھر بچا کیا؟ پوری دنیا ہمارے نبی کی، بلکہ ایسی 13 لاکھ دنیا ہمارے نبی کی غلام. اس لیے اسلام کو دماغ میں بیٹھا لیجیے گا، اسلام کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. قرآن شریف علامہ غلام رسول سعیدی کی تحقیق کے حساب سے میں نے تبیان القرآن سے نقل کیا ہے. 23 سال میں قرآن شریف نازل ہوا. 7 منزل ہے، 30 پارے ہیں، 6,616 آیتیں ہیں، 77,450 کلمہ ہے، 3 لاکھ حروف ہیں، 1,000 آرڈر ہے، 1,000 نہیں ہے. آرڈر اور نہیں مطلب ڈز اور ڈزن، 1,000 عوامر اور 1,000 نواہی. ہر آیت کے نیچے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف، قرآن کی ہر آیت کے نیچے 60,000 علوم و فنون ہیں. اللہ اکبر، 60,000 علوم و فنون قرآن کی ہر آیت کے نیچے. اب سوچیں. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر آیت میں نعت مصطفیٰ ہے، یعنی ہر آیت نبی کی تعریف میں، نبی کی مدح میں. اور ایک آیت میں 60,000 علوم ہے، تو پتہ چلا 60,000 علوم بھی شان مصطفیٰ میں، مدح مصطفیٰ نظر آتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنے علوم ہوں گے وہی علم ہے جو مصطفیٰ کی شان کو بتاتا ہے. پھر سے سنیں آپ لوگ، شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بجز یاد دوست ہرچے تیری عمر ضائع است، بجز سر عشق ہرچے بخانی بطاقت است، سعدی گشو لوح دل از نقش غیر حق، علمی کے راہ حق نہ نماید جہالت است. دوست کے علاوہ اگر کچھ پڑھا عمر ضائع کر دیا آپ نے. راز دوست کے علاوہ کچھ آپ نے حاصل کرنے میں عمر لگائی، بربادی ہے، باطل ہے. عشق کے راز کے علاوہ کچھ پڑھا آپ نے، باطل ہے. سعدی اپنے دل سے غیر حق کے نقشے کو مٹا ڈال. وہ علم جو حق کا پتہ نہیں بتاتا وہ علم ہی نہیں، جہالت ہے. وہ جہالت ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھنے والا وارث انبیاء نہیں رہ سکتا، کیمبرج کا، لٹل فلاور کا، کانوینٹ کا پڑھنے والا عالم ہے ہی نہیں. وارث انبیاء وہی ہوگا جو جامعۃ الرضا میں پڑھتا ہے، جو جامعہ امجدیہ میں پڑھتا ہے، جو اشرفیہ مبارک پور میں پڑھتا ہے، جو جدہ شاہی مرائی میں پڑھتا ہے. وارث انبیاء وہی ہوگا جو مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں پڑھا. علم کے راہ حق نہ نمائید. کیا آپ نے دیکھا نہیں خواجہ عبدالسبحان صاحب سب سے پہلے 4 سورتیں اور سورۃ فاتحہ سب یاد کرواتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، بول اللہ ایک ہے. اللہ کا پتہ بتا، اللہ کا پتہ بتا. الحمدللہ رب العالمین.
تمام تعریفیں اللہ کی۔ قرآن شریف صرف جامعیت قرآن کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم کا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نام حضرت آدم کو بتایا گیا اور تمام چیزوں کے معانی حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا، اور یہ دونوں قرآن میں دیکھ کر مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا، یہ دونوں قرآن میں دیکھ کر۔ بلکہ امام بوصیری کا ایک شعر پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کے وجود سے دنیا ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے سامنے بھی قطرہ ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ، آپ کے علم سے لوح و قلم کا علم ہے۔ اندازہ لگائے ہمارے نبی کو کتنا علم ہوگا، کتنا علم ہوگا۔ اس کی مثال میں آسان لفظوں میں اس طرح دیتا ہوں، ونڈوز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں کمپیوٹر میں، یاد رکھے گا، تقریر تو شروع ہی نہیں کی میں نے، آج تقریر ہی نہیں کروں گا میں۔ جس طرح ہماری ماں اور بہنیں گھر میں کھانا بناتی ہے، کچن، وہ منسٹر انہی کو کہا جاتا ہے، اور خصوصاً کچن کا ڈپارٹمنٹ۔ اگر پہلی بار آپ کچن میں گھسے اور سوچے کہ آج چائے میں بناؤں گا تو شکر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، پتی کدھر رکھی ہے وہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا، ادرک کے لیے بھی بیوی کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہو ٹیسٹی بنانے کے لیے تو وہ بھی پوچھنا پڑے گا کس ڈبہ میں نمک رکھا ہو، کیونکہ پہلی بار گھسے نا آپ کچن۔ مطلب یہ کچن کا نظام چلانے کے لیے کچن کی عالمہ ہونا چاہیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے ملک کا عالم ہونا چاہیے، گاڑی کا سسٹم آپریٹ کرنے کے لیے گاڑی کا علم ہونا چاہیے۔ اب یہ بات سمجھ لیا آپ نے تو سنیں، رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو مکہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، مدینہ چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، عرب چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، عجم چلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے۔ کریٹر اللہ ہے اور اللہ نے آپریٹر مصطفیٰ کو بنایا ہے، اس لیے رب قدیر نے سب سے زیادہ اگر کسی کو علم دیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم۔ زبور میں 150 سورتیں ہیں، یہ میں نے الاتقان سے نوٹ کیا ہے۔ زبور ایک کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ کی کتاب ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ اوریجنل زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت میں 1000 سورتیں ہیں، ہر سورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1000 سورت، اور قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ شاباش، گوڈ 100 نمبر، یہ نظرانہ آپ مفتی ممنون صاحب کے ہاتھوں سے نظرانہ دیا جاتا ہے۔ الاٹ ہو کے تقریر سنے کیونکہ یہ ونڈوز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام 1000 سورت توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، وہ رب سے باتیں کرتے تھے، اے اللہ میری امت پڑھے گی کیسے اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب میری امت کیسے پڑھے گی؟ رب نے فرمایا موسیٰ اس سے بھی زیادہ موٹی کتاب نازل کرنے والا ہوں۔ مولا کس پر؟ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو مختصر ہوگی 60 70 80 سال مثلا، ہماری امت کی عمر تو لمبی ہے، ان کی امت کی عمر مختصر ہوگی، پڑھے گی کیسے، یاد کیسے رکھے گی؟ رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے موسیٰ توریت سے زیادہ بھاری بھرکم ضخیم معنویت کے اعتبار سے میں جو کتاب دوں گا، لیکن اس کو اتنا آسان کروں گا، اتنا آسان کروں گا، امت محمدیہ کا بچہ بھی چاہے تو سینے میں پورا قرآن ہوگا۔ بچہ چاہے تو سینے میں پورا قرآن۔ آپ نے سنا مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈال دیا جہانگیر نے، تو جیل ہی میں جا کے قرآن شریف کھولا اور 3 مہینے میں پورے قرآن کو سینے میں بٹھا لیا۔
کتنے مہینے میں؟ ایک اور آدمی ہے جو 3 مہینے میں پورے قرآن کو یاد کرتے ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ۔ کتنے مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے؟ ایک اور آدمی ہے جو 3 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، وہ اپنے امام صاحب کے پاس، جیسے آپ لوگ خواجہ صاحب کے پاس پڑھنے آتے ہیں، اس کو ہٹائیے، یہاں سے ہٹائیے، اس کو اٹھائے، یہاں سے پیچھے کرے، اس کو فوراً پیچھے کرے، فوراً اٹھائے، یہاں سے اٹھائی دے اس کو، اب بھی کبھی اٹھائے اس کو۔ امام صاحب لوگوں کو پڑھا رہے تھے، ایک بچہ آ گیا، حضرات حضرات میں بھی پڑھوں گا۔ کیا پڑھو گے؟ عالم کا کورس۔ عالم کا کورس کرو گے تم؟ جاؤ پہلے قرآن یاد کر۔ امام صاحب اس کو واپس بھیج دیے۔ وہ آدمی گیا، وہ بچہ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن کے بعد پھر آ گیا، بولے حضرات میں عالم بنے گا۔ بولا نا میں نے قرآن یاد کر کے، بولے کر لیا۔ بولے 7 دن میں پورا قرآن کر لیا؟ بولے ہاں کر لیا، آپ جہاں سے چاہے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس بچہ کو دنیا امام محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس امام کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ امام صاحب کے امام اعظم کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ امام اعظم کیا، ایک بچہ، جیسے آپ پڑھنے آ رہے ہیں نا، تو آپ میں سے کچھ لوگوں کی مائیں راضی نہیں ہوگی جو دنیا دار ہوگی، مکمل دنیا دار مائیں، دین سے کوئی سروکار نہیں، پردے سے، علماء سے اور اسلام قرآن سے کوئی سروکار نہیں، تو اس کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ ایسے بھی ماں دیکھا ہے میں نے، اگر بیٹا داڑھی رکھ لی تو ان کو اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بہت ہی محرومی، کم نصیبی اور حرمان والی بات، داڑھی رکھے بیٹا تو ماں کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک بچہ پڑھنے چلا گیا امام صاحب کے پاس، اور امام صاحب دیکھے کہ بچہ مائنڈیڈ ہے، پڑھانا شروع کر دی۔ پڑھاتے پڑھاتے 2-3 دن کے بعد تو ماں آ گئی لڑنے کے لیے، امام صاحب یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ میرے بچے کو؟ میں غریب، میرا بیٹا غریب، میں بیوہ، ہم دونوں محنت کرتے تو کھاتے ہیں، کون سی پڑھائی پڑھا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ امام صاحب کا جواب سنیں، انی اعلمہ علما یاکل بہ الفہلون نجا بدہن الفستق۔ اے خاتون، آپ کے بیٹے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا۔ ماں کنفیوزڈ، کیا بول رہے ہیں امام صاحب؟ آپ قد ذہب عقلہ، لگتا ہے بے عقل ہو گئے، پاگل ہو گئے کیا؟ روغن پستہ میں کاجو، یہ تو راجاؤں کا کھانا ہے، خلیفہ کا کھانا ہے، میرا بیٹا غریب، میں غریب کیسے کھائے گا؟ امام صاحب چونکہ خواجہ صاحب کے رہبر تھے، اور صرف خواجہ صاحب جیسے لینا نہیں جانتے، خواجہ صاحب دینا بھی جانتے۔ میں نے دیکھا ہے خواجہ صاحب دینا بھی جانتے، اور میں انٹرنل خواجہ صاحب سے متاثر ہوا۔ آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں، خواجہ عبدالسلمان صاحب سے انٹروڈکشن مفتی ممنون صاحب نے کروایا ہوا، اور ان کو میں اس لیے بھی مانتا ہوں کہ ایک مفتی نے گواہی دی۔ عوام ہزاروں مل کے مجھے کہے کہ فلاں بابا بہت اچھا ہے، اس کو میں سائڈ میں رکھتا ہوں، کیونکہ اسلام میں عوام کی ویلیو 0 ہے۔ العوام کالانعام لا یعقلون ولا یشکرون، اسلام اس کے حساب سے نہیں چلتا۔ لیکن ایک عالم دین گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، تو پھر وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ حق ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی، قرآن شریف میں بھی آیا عالم کی فضیلت الگ سے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، فرشتوں نے گواہی دی اللہ ایک ہے، اور علماء نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ مفتی ممنون صاحب نے بتایا کہ وہ حق ہے، وہی سے میرا دل مائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے۔ ابھی 150 کے آس پاس جاہلوں کو قرآن سے لگا دیا انہوں نے، ایسے ایسے ہزاروں لوگ نبی کا نائب مدرسہ فیضان مصطفیٰ سے تیار ہو جائے، اتنی عمر اللہ خواجہ عبدالسبحان کو عطا فرمائے۔
سبحان اللہ، بہت بڑی بات. سید زادے اور چہرہ دیکھی کہ لگتا ہے سید زادے، جبکہ سید ہونا من حیث ہوا قابل تعظیم ہے. مزید یہ کہ وہ نائب نبی بھی ہے اور مشن مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کا جذبہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک بات بتاؤ آپ لوگ کو، اپنے اس کلیا چک میں ایک اللہ کا ولی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کلیا چک میں ایک غوث ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ غوث ایک زمانے کا ہوتا ہے اور ایک امام حسن سے امام مہدی تک کے زمانے کا. تو امام حسن سے جو امام مہدی تک کے غوث ہے وہ ایک ہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. لیکن ایک غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے. ان کے انتقال پر دوسرے کی تقرری ہوتی ہے. حاصل یہ کہ کلیا چک میں جو اللہ کا ولی ہے ان کی وجہ سے کلیا چک زندہ ہے، ورنہ کب سے تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. وہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ حرام کاری نہیں کرے، وہ جھوٹ نہیں بولے، نظام مصطفیٰ کا درد ہوگا، امت کا رہنما ہوگا. اپنی نظروں کے سامنے شراب پیے گا تو کلائی پکڑ کر روکے گا، نظروں کے سامنے جوا ہوگا تو ہاتھ پکڑ کے روکے گا. اگر ایسا آدمی ملتا ہے تو گواہی دے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی زندہ رکھا. میرے بھائی، جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کا درد ہوتا ہے، وہ بھی سید زادے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان. امام صاحب قد ذہب عقلہ، پاگل ہو گئے کیا؟ میرا بیٹا غریب، میں غریب، کیسے ہم لوگوں کی روزی روٹی چلے گی؟ امام صاحب نے دیکھا، میں نے بتایا نا وہ صرف لینا نہیں جانتے تھے، دینا بھی جانتے تھے، بلکہ دینا ہی زیادہ جانتے تھے. انہوں نے کیا کیا، آپ کا کتنا خرچ ہے ہر مہینے کا؟ بولے اتنا. اس نے جو رقم بتائی ہر مہینے کی ایک تاریخ کو امام صاحب وہ رقم دینے لگے. بچہ پڑھنے لگے، پڑھتے 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 ایک دن چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے، دسترخوان لگا، وقت کا خلیفہ ایک پلیٹ میں کاجو اور دوسرے کٹورا میں روغن پستہ. وہ بچہ دیکھا دسترخوان میں روغن پستہ اور کاجو تو مسکرانے لگا. خلیفہ نے کہا حضور ناشتہ پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل اس خلیفہ کو مسکراہٹ کی بیکنگ نہیں پتا تھی، ریزن آف اسمائلنگ سے وہ ناشنا تھا. اسے پتا نہیں تھا کہ یہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں، بچہ مسکرا کیوں رہا. دراصل مسکراہٹ کا تیور بول رہا تھا کہ اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی اے امام ایک بچہ نہیں، اللہ مجھے ہزاروں بیٹا دے، سب تیرے نام کے قربان. اس بچہ کو دنیا امام ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے. چیف جسٹس قاضی القضات فی الہند امام اعظم ابو حنیفہ. 7 دن میں پورا قرآن امام محمد یاد کر کے بولے حضرت یاد کر لیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. موسیٰ کو رب نے جواب دیا، موسیٰ اتنا آسان کر دوں گا کہ میرے محبوب کی امت کا ہر فرد یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے. 7 دن میں یاد کیا اس نے. میں نے ہندوستان میں ایک آدمی کے بارے میں پڑھا، اس نے باضابطہ قرآن شریف لے کر کے حفظ کا کلاس کرنا اٹینڈ کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ وہ درس نظامی بھی باضابطہ کہیں جا کے ڈھنگ سے پڑھا نہیں. مگر اس بچے کو کسی نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب، بس اس نے سوچا یار میں تو حافظ ہوں نہیں، اس نے مجھے حافظ کہہ دیا. اب کلیا چک میں کوئی آدمی ہے جو عالم نہیں اور اس کو عالم صاحب لوگ بولتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور حرام پہ خوش ہو رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اور جس نے غیر عالم کو عالم کہا وہ بھی حرام کام تھا. گویا نااہل کو اہلیت کی کرسی دینا ہے، ڈائمنڈ گولڈ اور سلور کو گندی جگہ پہ پھینکنا ہو گیا. جو عالم ہے اسے عالم کہے، جو حافظ ہے اسے حافظ کہے، جو مفتی ہے اسے مفتی کہے.
BUMS अलग होता है, MBBS अलग होता है, MD अलग होता है, DM अलग होता है। आलिम मुकम्मल एक कोर्स है, एटलीस्ट 7 साल का है एदाबिया को लेकर के। और अगर किसी अल्लाह के वली की बारगाह में रह के वो आलिम बन गया है और उलमा तायद कर रहे हैं कि ये आलिम है, तो वो भी आलिम है। तो जो हाफिज है अगर उसको हाफिज कहे ठीक है, लेकिन जो हाफिज नहीं है उसे हाफिज कहते तो ये झूठ है ना। और आप लोग इतने अच्छे नहीं रहे कि आपने उसको हाफिज साहब कहा तो वो हिफ्ज करना शुरू कर दे। वो तो सोचता ना फ्री में बगैर मेहनत के हाफिज साहब का लक़ब मिल गया ना मुझको। इसलिए बी अलर्ट, जो जैसा हो नौबत से लल्लाह से मनाजिल हो। अरे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्चे को लोगों ने कहा हाफिज साहब, बस बच्चा ने सोचा यार मैं तो हाफिज नहीं हूं, ला हिफ्ज कर ही लेता हूं। एक बार एक पारा को पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। दूसरे दिन दूसरा पारा पढ़ा, फिर जाके तरावी पढ़ा दिया। एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। इस पढ़ाई के एक बार जो पढ़ा ना, उस टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हाफिज बनने वाला वो कोई और नहीं, तशब्बार 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली हादी पीर से पढ़ाई की धरती पर तसव्वुफात की कलमतें लेता हुआ तमाम शैतानों का बाप बनकर जो बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे को दुनिया इमाम अहमद रज़ा का इमाम आजम ने 12 लाख रूल्स कुरान शरीफ से निकाले। शिबली नाम करके, शिबली नोमानी गालिबन नाम है, जो आजाद मुहक्किक है, उसने ये कहा है 12 लाख रूल्स। इमाम आजम के जो शागिर्द इमाम मोहम्मद है ना, उन्होंने हलाल और हराम के बाब में 2 लाख मसाइल लिखे हैं। अपने लोगों को कितने मालूम है? वही हलाल और हराम के मसाइल को आप तक पहुंचाने के लिए मदरसा फैजान मुस्तफा का वजूद हुआ है। ख्वाजा अब्दुल सुभाष सैयद साहब यही चाह रहे हैं कि जो रूल्स इमाम आजम ने निकाले हैं, कलियाचक के लोगों के ज़हन और दिलो दिमाग तक पहुंच जाए। इसलिए याद रखिएगा, एक बात बता रहा हूं, हम जैसे हजारों लोग पैदा होके मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक मर्तबा मदरसा फैजान मुस्तफा बन गया और उसमें एक आदमी भी आलिम बन गया तो वो निजाम मुस्तफा को हजारों लोगों तक उतार, बल्कि हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा। हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा फैजान मुस्तफा का एक बच्चा, मदरसा फैजान मुस्तफा का। डॉक्टर इकबाल ने इस हवाले से एक बात कही है और ये माँ और बहनों के लिए बहुत खास है। गर पंदे जवाइस तू पजीरी, हजार उम्मत बमीर तू नबीरी, बतूली बाश व पिनहा शो अजी अस, ये दर आगोश शब्बीर बगीरी। माँ और बहनों से कहा कि अगर किसी नासिह की नसीहत कबूल करना चाहते हैं तो कर लें, 1000 लोग मरेंगे मगर आप हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ और बहनों से कहा डॉक्टर इकबाल ने, आप लोगों से पोशीदा हो जाए और अपने आप में बतूली मिजाज लाए और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गैर मर्द तो गैर मर्द, बरेली के कलंदर ने ये तो ये लिख दिया है, जिसका आंचल न देखा महो बहर ने, उस रदाई नजाहत के लाख सलाम। बतूली बाश हजरत फातिमा की सीरत के कालिब में ढाल दे अपने आप को, वो पिनाशो अज़ीज़ दुनिया से पोशीदा हो जाए, खलवत नशी हो जाए कि दर आगोश शब्बीरी बगीरी, ताकि तुम्हारी गोद से भी कोई वक्त का शब्बीर पैदा हो जाए। हम हजारों लोग पैदा होकर मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मदरसा फैजान मुस्तफा से एक बच्चा अगर आलिम दीन बन गया तो कलियाचक के हजारों लोगों को मरने से बचा लेगा। इमाम आजम
12 लाख। इमाम मोहम्मद 2 लाख हलाल व हराम के बाब में। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, क्योंकि बात कंप्यूटर की है तो वायरस वाली बात भी याद है। वायरस, जिस वक्त कंप्यूटर में प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं ना तो प्रोग्राम चलने लगता है, 1 महीना 2 महीना बहुत ज्यादा यूज होता है तो उसमें वायरस आ जाता है। अच्छा, वायरस आता तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये सुने वायरस आता कहां से? जब हम मिस्र में पढ़ रहे थे मुफ्ती साहब, तो उसमें सीडी ज्यादा चलती थी। उस जमाने में यूएसबी भी आया था हमारे में, सीडी का वजूद था। सीडी से पहले रील वाली कैसेट चलती थी, उसके बाद सीडी आई। तो जिस वक्त एक कंप्यूटर से सीडी निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डालेंगे तो उसमें वायरस का कम चांस था, बल्कि नहीं के बराबर। लेकिन यूएसबी जो आई ना, यूएसबी पिन ड्राइव, उसमें वायरस मुकम्मल दूसरे से घुस के दूसरे में आ जाता था। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस आ जाता था। कब? जब यूएसबी पिन ड्राइव लगाते थे। यहां से क्या पता चला वायरस कहां से आता है? वहाबी देवबंदी के मिलने से वायरस आता है। जिस तरह एक पिन ड्राइव दूसरे पिन ड्राइव में लगता है, मतलब जिसकी दोस्ती है, कारोबार है, मिलना जुलना है, वायरस उसके अंदर लगा हुआ है। जब तक एंटीवायरस लगेगा नहीं वो वायरस ही रहेगा, उसका प्रोग्राम फिर चलेगा नहीं। इसी वजह से नमाज फर्ज है, आपको पता है, प्रोग्राम डाउनलोड है मगर खुलती नहीं है फाइल नहीं खुलती, वायरस लगा हुआ है। सदाकत की फाइल है मगर खुलती नहीं है, सच नहीं बोलना। अदालत की फाइल है, दिल में ये कहता कि नहीं ये सही ये गलत है, मगर वो फाइल खुलती नहीं, बिलफेल नहीं खुलती है, क्योंकि वायरस लगा हुआ है। वायरस, और वायरस का लीडर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। ये नादान बोलता है, मरदूद बोलता है कि नबी को अपने खातिमत की खबर नहीं थी माज़अल्लाह, जबकि मेरे पास 2 दलील है, उसमें से एक ही दलील दूंगा। कुरान शरीफ में आया वलन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हरगिज किसी नफ्स को मौका नहीं देगा। ये आयत है मुनाफिकून सूरत की, और आयत नंबर है 11 और सूरत नंबर है 63। मतलब समझ में आया? मतलब ये कि 63वें नंबर की सूरत 11वें नंबर की आयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल की है और सन हिजरी 11 में आपका विसाल शुरू, 63 साल की उम्र। खुद हो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सेंटेंस से इस्तेदलाल किया था, और वो सेंटेंस ये था, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिका अब्दु मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। ये मुकम्मल एक तकरीर है मेरी इंटरनेट पर, जिसमें मौजू है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बहरहाल कुरान शरीफ का एक और पावर देके आप 1969 में अमेरिका के 3 लोग चांद पर गए। 1969 में कौन कौन लोग? एडविन बुश, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कॉलिंस, ये 3 लोग गए थे और चांद पर गए और वापस भी आए। भाई साहब, क्या ये हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोग, गए नहीं और बेवकूफ बना रहे। और बहुत सारी ऐसी बातें जो बिंदी के मारते हैं, जैसे कोरोना वायरस। ये मौलाना अब्दुल्ला अजहरी साहब जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाते हैं। जब कोरोना नया आया ना मार्केट में, तो मैंने उनसे कहा ये गेम है, इंटरनेशनल गेम है। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी दुनिया का बेवकूफ बनना ये मुश्किल है। मैंने कहा मौलाना अब्दुल्ला साहब, ये उस वक्त मुश्किल था जब ग्लोबल विलेज दुनिया नहीं बनी। अभी सिर्फ 208 लोगों को ऑनलाइन बैठ के मीटिंग करना है, पूरी दुनिया का गेम बन जाता है। 208 कंट्री, हर मुल्क का प्रेसिडेंट बैठ जाए, प्लान बन जाता है क्या करना है, और आगे कुछ सोचना नहीं रहता। 12 गए हो या नहीं गए हो, हम बात इस पर करेंगे कि जाना मुमकिन है कि नहीं, और अगर मुमकिन है, महाभारत तू बता
चांद पे लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 18 प्लान, तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यजुर्वेद, तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ऋग्वेद, तू बता, चांद पर लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तमाम मिलल, निहल, फिरक, मनाहिब, मशारिक, top स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के बड़े-बड़े तकादर और प्रोफेसर सब के सब खामोश, और सब मजहब की किताबें खामोश थी, सब मजहब की किताबें खामोश थी। कुरान, तू बता, लोग चांद पे जा सकते कि नहीं जा सकते? तो कुरान ने कहा लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून, तुम जरूर जरूर सवारी करते हुए जाओगे, एक तबक से दूसरे तबक, एक गोले से दूसरे गोले, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। ऐ कुरान जब ये बता दिया कि लोग जा सकते हैं, तो ये भी बता दे जाने वाले एक होंगे या दो या उससे ज्यादा। कुरान ने जबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, फमा लहुम, हुआ एक के लिए, हुआ दो के लिए, हुम दो से ज्यादा के लिए। कुरान में आया फमा लहुम ला युमिनून, ये दो से ज्यादा के लिए आया, मतलब ये जाने वाले दो से ज्यादा होंगे। दुनिया के तमाम किताबें खामोश थी, और 1400 साल पहले कुरान ने बताया कि जाना मुमकिन ही नहीं, बल्कि इंसान जरूर जरूर जाएगा, और जाने वाला मोमिन नहीं काफिर होगा, और जाने वाले एक नहीं 3 होंगे। कुरान के ऐसी ही हजारों मिसालें, अलग से एक मौजू ही है कि किस किस डिपार्टमेंट ने कुरान से पेशन गोइयां कहाँ कहाँ की, क्या क्या साबित होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मदरसा फैजान मुस्तफ़ा जो पैगाम हक मिशन लेके सैयद अब्दुल सुभान नामज़िल वली तक चले रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पैसा दे, ना 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 ना, पैसा जो है ना ये बोझ, पैसा क्या है? बोझ। एक परिंदा, मैना जानते ना आप लोग, मैना, तोता, तोता क्या खाता है? कबूतर क्या खाता है? दाना खाता है। अब गेहूं का एक दाना एक कबूतर के मुंह में हो, उसके लिए अच्छा है। गेहूं का एक दाना कबूतर के मुंह में हो, उसके लिए अच्छा है। पेट में दाने हो चंद, अच्छा है उसके लिए, कुव्वत परवाज है। नहीं खाएगा कबूतर तो मर जाएगा ना। लेकिन 1 किलो गेहूं की थैली कबूतर की गर्दन में लटका दे, वो मंजिल तक पहुंच पाए। और में जामिया हजरत बिलाल बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, ताकि उलमा अशरफिया अमजदिया रोनाई से पढ़कर फॉरेन कंट्री जा सके। कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बनाया, अकेला एक मर्द है अल्लामा अरशदुल कादरी, मगर वो खड़गपुर में शहजाद भाई से कहते थे कि अरशदुल कादरी पूरी दुनिया से बगावत कर सकता है, खानदान रजा से बगावत नहीं कर सकता। ये जुमला वो इसलिए कहते थे कि आला हजरत का एहसान कयामत तक कोई अदा ही नहीं कर सकता। बरेली शरीफ में उर्से तहसीनी में गुलाम जिलानी अज़हरी मौजूद था। हुजूर मुहद्दिस से कबीर ने बहुत प्यारा इस्तेदलाल किया मुफ्ती ममनून साहब। अल्लामा साहब ये कह रहे थे कि बल लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। फतावा रज़विया या कंजुल ईमान ये उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान है, और हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। तो जो फतावा रज़विया और कंजुल ईमान की वजह से आला हजरत का शुक्र नहीं अदा करता, वो अल्लाह का नाशुक्र बनता है, वो अल्लाह का नाशुक्र बनता है। इसलिए मेरे भाई आखिरी पॉइंट, मैंने कहा था कि कंप्यूटर हर फर्द है, जलसा विंडोज की शक्ल में अपलोड और डाउनलोड प्रोग्राम किया जाता है, और जिस तरीके से प्रोग्राम में बरसों फाइल चल रही हो, सडनली क्लोज हो जाती फाइल, इंजीनियर बोलता है वायरस लगा हुआ है। रब जानता है कि वायरस की शक्ल में एक से एक लोग आएंगे, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के फॉलोवर्स होंगे, कभी रशीद अहमद गंगोही की शक्ल में, कभी कासिम नानोतवी की शक्ल में, कभी खलील अहमद अम्बेडवी की शक्ल में, और कोई भी फंडा लेकर के आएगा। ताजुल शरिया के इंतकाल के बाद नए नए फितने, नए नए फंडे शुरू हो गए हैं। इसलिए बुनियादी बात इतनी याद रखिएगा आप कि तमाम वायरसों से निपटने के लिए अल्लाह ने
10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी को एंटी वायरस बनाकर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। अगर हम लोग अपने ईमान को वायरस से बचाना चाहते हैं तो बरेली के रजा खान से जुड़े रहे। याद रहे कादू शरीयत का इंतकाल हो चुका है, आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, लेकिन फतावा रज़विया आज भी जिंदा है, कंजुल ईमान आज भी जिंदा है, अद-दौलतुल मक्किया आज भी जिंदा है, किब्रुल फकीह फाहिम फी अहकाम क़िरदासी दराहिम आज भी जिंदा है, अल-लुलु वल मकनून आज भी जिंदा है, आला हजरत की किताबें जिंदा है। और वो किताबें जो जिंदा है यही इस बात की दलील है जो उससे जुड़ेगा वो भी जिंदा रहेगा और उसको कभी कोई वायरस तबाह बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसको कभी इसी को इमाम इसको मोहब्बत ने अपने अल्फाज में बयान किया है तो इस तरह बयान किया है, तुझसे डर, डर से शक और शक से है मुझको निस्बत, तेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, इस निशानी का जो शक है नहीं मारे हश्र तक मेरे गले में रहे पक्का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कलियाचक में आला हजरत की नुमाइंदगी करने वाले, मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी करने वाले 150 आम आदमी जुआरी, शराबी और बेनमाजी को कुरान और हदीस और उर्दू और दीन से जोड़ने वाले सैयद ख्वाजा अब्दुल सुभान नामज़ल्लु अलैना का मदरसा मैदान मुस्तफा इस तेवर के साथ बुनियाद है। इंशाअल्लाह अज़ीम ख्वाजा अब्दुल सुभान तो इंतकाल कर जाएंगे, मगर कौन कहता है वो इंतकाल कर जाएंगे? ये 150 लोगों को जो पढ़ाया है यही उनकी जिंदगी की दलील है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा रहेंगे अपने शागिर्दों की शक्ल में, वो जिंदा रहेंगे मदरसा फैजान मुस्तफा की शक्ल में, वो जिंदा रहेंगे उस बेनमाजी की शक्ल में जिसको नमाज पढ़ना सिखाया है, उस बगैर दाढ़ी वाले की शक्ल में जिसको दाढ़ी रखना सिखाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। गुलाम जिलानी अज़हरी जाती तौर से बहुत ज्यादा मुतासिर है और दीन का जो भी आदमी काम करता है, साहिल समंदर भी अगर कोई अलिफ तासा पढ़ाता है तो उम्मत मुहम्मदिया पर वो एहसान अजीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम के सदक़े में हम सबको ईमान पर कायम व दायम रखे, मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।